طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ قضائے عمری کی نماز۔ اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو نماز اگر قضا ہو گئی، جان کر کسی نے قضا کر دی تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم۔ امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی، قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں۔ تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے۔ وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے، ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت پہ جانے کے لیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا، آج فلاں نماز چھوڑ گئی چل بھی دوبارہ نکاح پڑا، فلاں نماز چھوڑ گئی دوبارہ نکاح پڑا، مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں۔ اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی۔ تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی، قضا لوٹانی پڑیں گی، آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی۔ دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، صحیح حدیث ہے یہ، والیمین علی من انکر، دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے، اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب۔ میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے، دے نہیں رہا۔ امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا، دے نہیں رہا۔ میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا۔ کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے۔ جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے؟ تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی، استغفر اللہ، یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے۔ ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں۔ جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں، تم گواہ لے کر آؤ۔ میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے، اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے۔ ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے، دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے۔ ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا، جمشید اور غفار کو میں لایا، میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی، میں نے ثابت کر دیا۔ اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے، جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے۔ اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے؟ اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا۔ اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے؟ تم گواہ لے کر آؤ۔ اب مدعی کون بن گیا؟ یہ
تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح, تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں, حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا, حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو سینس ہونی چاہیے, وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے, صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا, میں نے کہا منگل کو دوں گا, ٹائم منگل کا تھا, بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا, تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب, ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی, میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم سوری. کہہ کہ چلے ٹھیک ہے, آپ نے ڈیلے کر دیا, قضا کر دیا, ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا, اب آپ دے دیں, میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے, قرضہ معاف میں نے نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا. کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا, نماز ذمے میں تھی آپ کے اور آپ پڑھے بھی نہیں, پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ, کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, دینا ضروری نہیں ہے, قضا ضروری نہیں ہے؟ اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر ہوئی ہو, آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے, لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی, غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تیروں کی برسات تھی, آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے, اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے. تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی, تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ. ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں, بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں, 10 سال کی نمازیں, 20 سال کی نمازیں, تو وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی, قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. تو 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے. اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی. علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا, آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا, اب آپ دے نہیں رہے, تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی. جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف, کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف. جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپنسز دکھاؤ, اتنا بچ رہا ہے نا, یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کے دے دو. پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہے, معاف نہیں کیا جاتا. معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے. تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے, نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی, ایک دن میں نہیں. 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھے؟ 10 سال میں پڑھے, ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال. اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ آئیں بھائی، ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی نے ختنے کی، ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا. ایک آدمی نے ختنے کی، قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا، وہ ناراض ہو گیا تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاذ یا والد صاحب کے پاس. ہمارے حضرت مصر رشید صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے، تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی، مجھے بھی نہیں بلایا. حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی، کس کس کو کھلاتا میرے بھائی؟ اتنی سی بوٹی تھی، کس کس کو کھلاتا؟ شکر کر نہیں بلایا. جی شادی کے لیے دعا. اچھا میرے بھائی، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں، تو کتنے دن ادا کرے؟ تو بھائی روزانہ ایک دن کی کم از کم نماز قضا کرے. فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے. اس طرح سے کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے، بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں، ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں. اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا، ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی، وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی تھی، دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا، ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں، کیونکہ حدیث میں کہ خود ان کو کھلاؤ، یہ غم میں ہے. لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا، پھر ضرورت نہیں ہے. کھانے کا ٹائم بھی ہے، دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے، تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں، تو ضرورت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تاکلوا جمیعا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا، مطلب ایک ساتھ کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے. تو صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ 2 نوالے ہم زیادہ کھا لیں، جتنا حق بنتا اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے اپنے چچا خالہ پھوپھی ماموں کے گھر نا. تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹیو ہیں، ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر، اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو، اس میں کوئی 2 نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے، باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے. انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے، محبت مارکیٹ سے شارٹ، ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا. گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا، سب مل کے کھاتے تھے، اب کیا ہوتا ہے کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا، کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے. تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. باقی جائز یہ بھی ہے، سب طرح سے جائز ہے، کھانے کو فوکس کرو، طریقے کو فوکس مت کرو. شادی کی اور میری بیوی اچھی تھی، میں اس کے پاس ایک بار رہا، جب وہ ٹھیک تھی اب وہ میرے گھر کیا بول رہے بھائی چلی گئی اور عدالتی کھلا طلاق لینا چاہتی ہے، مجھ پہ کیس کیا ہے، کیا عدالتی طلاق ہو جاتی ہے؟ میں اس طلاق یا خلا پہ راضی نہیں ہوں، اور کیا حق مہر. دیکھو اگر شوہر بیوی کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے، بیسک میں اس لیے کہتا ہوں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، فرشتہ نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہے. بیسک بنیادی حقوق اگر بیوی کے ادا کر رہا ہے اور پھر بھی بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو شوہر سے نفرت ہو گئی ہے،
تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا مہر واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو. دے گا شوہری طلاق, نہیں دے گا تو وہ نکاح ختم نہیں کر سکتی. پھر وہ کورٹ بھی جا سکتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ شوہر بیوی کی بات کو سیریس نہیں لے رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے مذاق کر رہی ہے, مذاق کے موڈ میں. تو جب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور کورٹ شوہر کو نوٹس بھیجے گی کہ تمہاری بیوی تم سے علیحدگی چاہتی ہے, مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہے, تمہارا جو خرچہ ہوا تھا مہر کا وہ واپس دے گی اور تم اس کو خلا دے دو, تو شوہر اس کی بات کو سیریس لے گا. کورٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. لیکن دے گا شوہر ہی خلا, جج خلا نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج خلا نہیں دے سکتا. اسلام میں جس کی بیوی ہے تو سچی مچی میں اسی کی بیوی ہے, وہ گورنمنٹ کی بیوی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر آپ بیوی کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں اور بیوی آپ سے ڈیورس مانگ رہی ہے تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ڈیورس دے دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ڈیورس نہ دیں. مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ دے دو میرے بھائی, کیا رکھا ہے جب نہیں رہنا چاہتی تو, لیکن رائٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں دیں. جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئی, یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کی شکل صورت پسند نہیں ہے, میں بہت خوبصورت ہوں, وہ بہت زیادہ مجھ سے اپوزٹ ہے بالکل, تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا کہ بھائی تم نے جو باغ دیا ہے مہر میں واپس لے کے ان کو طلاق دے دو. اول خلع فی الاسلام, یہ اسلام میں خلع کا سب سے پہلا واقعہ. تو اس پر علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ نبی کا یہ آرڈر مشورے کے طور پر تھا. ڈیورس کا حق تو اللہ نے تمہیں ہی دیا ہے نا, تو تم دے دو طلاق, چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی, انہوں نے دے دی طلاق. چلو بھائی ٹھیک ہے, نبی کہہ رہے ہیں تو اگر جج شوہر کو کہے اور شوہر جج کے کہنے پر چھوڑ دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شوہر چھوڑ نہیں رہا اور جج خلا کی ڈگری پکڑا کے کہے کہ میں نے چھوڑ دیا, اور بھائی تو نے پکڑا ہوا کب تھا جو تو نے چھوڑا ہے؟ تیرے نکاح میں تھوڑی تھی جو تو چھوڑ رہا ہے. ایک سیکنڈ میری بات, میں ابھی بات کمپلیٹ کر لوں. تو چھوڑنا تھوڑی کہیں گے, اس کو شوہر کو رائٹ, جج کو رائٹ تھوڑی ہے. ہاں ایک چیز ہوتی ہے تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو شریعت میں یہ ہے کہ جب شوہر بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو بیوی کے طلاق کے مطالبے پر پھر شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو طلاق دے. ایسی صورت میں اگر شوہر نہیں دیتا تو جج کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر کا نائب بن کے طلاق واقع کر دے. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو اکثر ہماری عدالتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اکثر ہماری عدالتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کرتی. اب ایک مسئلہ جو بھائی نے پوچھا ہے کہ شوہر عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو رہا, عدالت نے شوہر کو نوٹس بھیجا. دیکھیں اگر شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا تھا تو پھر عدالت میں حاضر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عورت کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, عورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ کم بخت نہ مجھے نان نفقہ دیتا ہے یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, کوئی بھی ایسا ظلم گواہوں سے ثابت کر دیا, تو کورٹ پھر نوٹس بھیجے گی میاں کو کہ انسان کا بچہ بن آ کے کیس کی سماعت کر. تو ایسی صورت میں اگر شوہر کو نوٹس ملا صحیح جگہ, کیونکہ وکیل کیا کرتے ہیں غلط جگہوں پہ نوٹس پہنچاتے ہیں. شوہر امریکہ میں, اس کے گھر پہ نوٹس آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وکلا بھی, بعض وکلا, سارے نہیں ہوتے, بہت سے وکلا اچھے بھی ہیں الحمدللہ, وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو خلا ہی دلانا ہے. تو اگر شوہر کو نوٹس ملا اور اس کو پتا چلا کہ میرے اوپر یہ الزامات ہیں اور شوہر کو بھی پتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا, تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر شوہر کا نہ آنا اس کی علامت ہوگا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. یہ دارالعلوم کورنگی کی رائے ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے نا, ان کی رائے ہے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں نہ آنا اس کی علامت ہے کہ میں نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. لہذا ایسی صورت میں کورٹ اگر خلا کی ڈگری دے گی تو لفظ تو خلا کا ہوگا, لیکن ہم اس کو تنسیخ نکاح سمجھیں گے کہ چلو نکاح فسخ کر دیا. لیکن بہت سے علماء کو اس پہ اشکالات ہیں. اشکالات یہ ہیں کہ شوہر کا نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ میں نے الزامات مان لیے ہیں,
وجہ اس کی یہ کہ شوہر کو پتا ہے کہ میرے جانے پہ بھی خلا ملے گا، میرے نہ جانے پہ بھی خلا ملے گا، تو میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عدالتوں کو چاہیے، اب اس پہ جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے وہاں سے فتویٰ لے لے وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ شوہر کو زبردستی اٹھا کے کورٹ میں حاضر کرے؟ جتنے بھی مجرم ہیں نوٹس بھیجنے پہ وہ نہ آئے تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پولیس بھیج کے اٹھوایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھوایا جاتا؟ کورٹ کا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑا جائے، دے دنا دن دبا کے خلا کی ڈگریاں دی جائیں۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ تباہ۔ اب لڑکی والے اس پہ خوش تو ہوتے ہیں کہ ہم داماد کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، کورٹ نے خلا کی ڈگری پکڑا دی۔ او بھائی صاحب، کل آپ بھی بھگتو گے، آپ کی بہو بھی کل مارکیٹ سے اسی طریقے سے شارٹ ہوگی اور آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کل ہو سکتا ہے آپ کی بیگم، آپ کے 5 بچے ہوں اور آپ کی بیگم بھی بولے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ٹاٹا، مجھے جمشید پسند ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ پورا سیٹ اپ اگلی نسلوں میں برباد ہونے والا ہے، اور عین ممکن ہے جو جج آج دوسروں کی بیویوں کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہے، کل وہ جج جاب لیس ہو جائے اور اس کی بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ، تو پھر گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ ہے گرل فرینڈ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ، تو بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ پاکستان میں اس کو دے دیا گیا ہے، جب چاہے کیس فائل کرے اور مارکیٹ سے شارٹ۔ تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ گرل فرینڈ کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ ہے، بیوی کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ نہیں ہے۔ تبھی تو مرد اس کو اپنا سمجھ کے رکھتا ہے، جب میں چھوڑوں گا تو چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی، تبھی تو اس کے لیے جائیدادیں اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وصیتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں مرد کو یہ پتا چلا یار یہ تو جب بھی چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، تو صرف اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ وہ استعمال کرے گا، اس کے لیے مکان بنانا، اس کے فیوچر کی فکر کرنا، اس کی بیماریوں کو اپنے ذمہ لینا، یہ تمام کام مرد نہیں کرے گا۔ کہ جیسے گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ نہیں ہوتی، ایسے ہی بیوی کی کوئی ذمہ داری مرد اپنے کندھوں پہ نہیں رکھے گا۔ جب یہ سوسائٹی میں زیادہ رائج ہو جائے گا، ابھی تو لوگ اٹھا رہے ہیں ذمہ داریاں، لیکن کل اگلی نسل کا فیوچر تباہ ہے۔ تو ہم لوگ بالکل گوروں کو فالو کر رہے ہیں میرے بھائی، گوروں کا تو سیٹ اپ برباد ہو گیا، نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا، کل ہمارے یہاں بھی یہی ہونے والا ہے۔ بچاؤ اپنے خاندانی نظام کو، اس لیے اس عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ جی بھائی ارشاد، آپ کا نام ارشاد نہیں ہے ویسے دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے لیکن مفتی نہیں تھے۔ اب وہ یوٹیوب کی آمدن سے متعلق کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ میری بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی، ان کے بیٹے سے بھی، ان سے بھی۔ میں نے یہ ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں چھیڑا، وجہ اس کی یہ کہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ خود بیانات میں کہہ چکے ہیں۔ تو جب مفتی نہیں ہے تو میں ان سے اس مسئلے پہ بحث کیوں کروں؟ میں بحث کروں گا، وہ بے شک قائل بھی ہو گئے کہ یوٹیوب کی آمدن جائز ہے یا اپنی رائے پہ رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں نا اس سے ان کی طبیعت ہٹے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس کام میں وہ مشغول ہیں، تقابل ادیان، ان کو اسی کام کا رہنے دیا جائے، ان کو دوسری بحثوں میں نہ الجھایا جائے۔ میں جب چاہوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بہت سارے مسائل پہ ڈسکشن کر سکتا ہوں، مگر جان کر ہم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ جب میں چاہوں گا مجھے ٹائم بھی دیں گے فل، لیکن میں ان کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا مسائل میں۔ یار جو کام وہ کر رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے اس مسئلے پہ بحث کرو، میں نے کہا میں کیوں ان کو الجھاؤں دوسرے مسائل میں؟ یار جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ٹاپک ہے نا۔ باقی ملک میں مفتیان کرام موجود ہیں، آپ کو کسی مسئلے میں کنفیوژن ہے تو آپ بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے انہوں نے کتنی دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ بھئی علماء سے دین سیکھیں، میں نے بھی علماء سے سیکھا، بہت بار کہتے ہیں نا۔ ان کی تو ساری اسپیچز ہی علماء کی، بہت ساری اسپیچز میں علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو جو جس کی فیلڈ ہو مسئلہ اسی سے پوچھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ بھی اپنی اسپیچز میں 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں عالم مفتی نہیں ہوں، میں قرآن میں ایکسپرٹ ہوں۔ اس میں انہوں نے علماء کی تفسیریں ہی پڑھی ہیں۔ تو جو جس کی فیلڈ ہو اس سے وہ چیز سیکھیں۔ آگے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دعائے قنوت ثابت نہیں ہے یا وہ والی ثابت ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔
انہوں نے اسلامک بینکنگ کو بھی کہہ دیا کہ وہ حرام ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اصل میں اسلامک بینکنگ میں آپ مفتی تقی صاحب کو فالو کریں گے. جامع الرشید نے بھی اس پہ بہت تحقیق کی ہے. ہمارا تو اسلامک بینک سے کوئی لینا 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. تو میں اگر اسلامک بینک کو جائز کہہ رہا ہوں تو بھائی تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں. میرا تو اس میں کوئی 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. بلکہ میں جب اسلامک بینک میں میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا تھا نا, ہم نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے. جب میں اکاؤنٹ کھولنے گیا اس حلیے میں تو انہوں نے کہا تو طالبان لگ رہا ہے, مجھے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا ہوں. بہت پرانی بات ہے, اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا. اور میرے خلاف لوگوں کے کلپس آ رہے تھے, اصل میں ان کو بینکوں سے پیسہ ملتا ہے نا, اس لیے انہوں نے میزان بینک کو جائز کر دیا. حالانکہ ہمیں اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہے تھے وہ. صحیح ہے نہیں. تو پاکستانی قوم میں پروپیگنڈا بہت ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کے ہتھے نہ چڑھ جائیں یہ بیچارے. ان کی اردو زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی یہ لفظ انہوں نے بولا وہ پاکستانی قوم میں جو ان کی گت بنانی ہے, تو بھائی تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو. تو ڈاکٹر اسرار کا جو فیلڈ تھی, اس فیلڈ میں ان سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے قرآن کے ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا ہے جو دب گئے تھے, ان ٹاپک کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. پھر تنظیم اسلامی بنائی, اپنا پورا ایک نیٹ ورک بچھایا. بہت سے لوگ اس کے ذریعے قرآن سے, اس تنظیم کے ذریعے قرآن سے جڑے ہیں. لیکن ان کی جو فقہی مسائل میں ان کی رائے ہو, چاہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو, تو بھائی رفع الیدین میں تو امام ابو حنیفہ کی رائے ڈاکٹر اسرار کی رائے سے زیادہ مضبوط ہے. امام شافعی کی رائے میں رفع الیدین کرنا تھا, امام حنیفہ کی رائے میں رفع الیدین نہیں کرنا. دونوں کا مقصد قرآن و حدیث کی تحقیق ہے. تو اگر آپ نے رائے کی بات کرنی ہے تو پھر ابو حنیفہ کی رائے کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے. اگر دلائی کی بات کرنی ہے تو پھر نہ ڈاکٹر اسرار نہ ابو حنیفہ, پھر تو قرآن و سنت میں آؤ, تو اس پہ آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے. جیسے کرنے کے ہیں ایسے ہی نہ کرنے پہ بھی مل جائیں گے. لیکن آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھو. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اسپیچ میں یہی کہا ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں, چاہے حنفی ہو شافی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی باتوں کو لے کے فرقہ واریت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد یہ کہ حنفی بھی ٹھیک ہے, شافی بھی. انہوں نے کہا میرے ابا شافی تھے, مطلب وہ بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ابا کے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی سب ٹھیک ہیں, یہ فروعی اختلافات ہیں, ان میں سب ٹھیک ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں, رفع الیدین والا ٹھیک ہے نہ کرنے والا غلط, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس پہ رد کر رہے ہیں. اسی طرح جو کہتے ہیں نہ کرنے والا ٹھیک کرنے والا غلط, اس پہ رد کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی کے کلپ کو نکال کے اپنے فیور میں لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت ہی کچھ نیگیٹو سوچتی ہے. تو بھائی ان کی رائے میں کرنے والا بھی ٹھیک ہے, نہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے. میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میری ملیشیا میں دوسری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں اتنا بیزار ہوں نا, یہ میں نے کہتے ہیں نماز کا طریقہ ٹی وی میں سکھانا شروع کر دیا. تو پہلے میں نے ایسے کہا کہ رفع الیدین والی نماز, تو اس پہ جو حنفی لوگ ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا. پھر میں نے بغیر رفع الیدین والی شروع کر دی, تو جو رفع الیدین والے ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا. کہہ رہے میں نے نماز کا طریقہ سکھانا چھوڑ دی, یہ سکھاؤں گا تو یہ ہوگا. بھائی تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں, ان میں سب کچھ ٹھیک ہے, مارکیٹ میں سب. یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا, کچھ رفع الیدین کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے, تو اس سے آگے نکلنے کی ہمیں ضرورت. تو یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ والی دعائے قنوت نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. دونوں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہیں. یہ جو میں خطبے میں پڑھتا ہوں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ بھی ثابت ہے, کوئی یہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں شدت کی اجازت نہیں ہے. تو بینکنگ میں بھی انہوں نے کہا, اسی طرح قومی ترانے میں کہہ دیا کہ کھڑا ہونا شرک ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک غلبہ تھا ان کے اوپر. بعض دفعہ انسان پہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے, جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے دل میں مدینہ کی بہت زیادہ محبت تھی, تو ان کی رائے میں مدینہ مکہ سے بھی افضل تھا. حالانکہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے. حرم مکی میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبی میں 1,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کے دل میں نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان کی رائے میں, تو ہم یہ کہیں گے ان کی ذاتی رائے ہے جس کے پیچھے کوئی بری غرض نہیں ہے, کام نبی کی محبت میں ہی ہو رہا ہے نا. تو لیکن جو جمہور کی رائے تھی وہ فالو ہم اسی رائے کو کریں گے. تو اس لیے مسائل کے بارے میں ایک اصول بنا لیں, مفتیان کرام سے پوچھیں, تو یہ کنفیوژن کبھی پیدا نہیں ہوگی. چلو میرے بھائی,
وہ کچھ پوچھ رہے ہیں، پہلے وہ ہاتھ انہوں نے کھڑے ارشاد جی چل ہاں والد صاحب کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو اب اگر ان کو دماغ میں ہوش ہی نہیں ہے تو پھر نماز قضا کرنے کا ان کو نہ گناہ ہوگا نہ وہ نماز ان کے ذمے ہوگی، صحیح ہے؟ تو جب ذمے ہی نہیں ہے تو پھر فدیہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوش میں ہے تو پھر نماز ان پر لازم ہے، تو ان کو بتا دیں جس طرح سے پاسبل ہو، بیمار آدمی کی نماز کا کیا طریقہ ہے، پھر بھی چھوٹ جاتی ہے تو قضا پڑھ لیں، توبہ استغفار بھی کریں، یہی ہے بس۔ اچھا بھائی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی Jetzt hast du gesagt, sie gelassen Schickjata. Ist ja mindestens. دوبارہ پوچھیں، میں سمجھا نہیں سوال آپ کا۔ Hier muskat. Hier kasse kalsala. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خطیب واعظ جس کے بیانات میں لگتا ہو کہ شرک کا عنصر آتا ہو۔ دیکھیں شرک ایک ایسی چیز ہے، کفر کا فتویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ کسی بات کے کسی کے کلام کے 100 مطلب نکلتے ہوں، 99 مطلب یہ ہوں کہ یہ کفر ہی کر رہا ہے، لیکن ایک درجے میں اس کی تعویل ممکن ہو، تو علماء کہتے ہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس ایک احتمال کو ترجیح دی جائے گی اس کو کفر سے بچانے کے لیے۔ تو کسی کو کافر قرار دینا آسان کام اسلام میں نہیں، مسلمان کو کافر کو اسلام میں داخل کرنا بہت آسان ہے، اسلام میں آنے کے بعد اس کو دائرہ اسلام سے نکالنا اسلام میں بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے ہاں کام الٹا ہو رہا ہے، کسی کافر کو اسلام میں لانا بہت مشکل ہو گیا، بہت سے مسلمانوں پہ فتوے لگا کے ان کو اسلام سے نکالنا بہت کیا ہو گیا، آسان ہو۔ تو کوئی بھی خطیب اس طرح کی مبہم بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کافر قرار نہ دیں، البتہ شریعت میں نماز میں احتیاط ضروری ہے، تو آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مشرک ہے یا نہیں ہے تو آپ اپنا شک اس سے مل کے دور کر لیں، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو ذرا اس کو ایکسپلین کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں نبی علم غیب تھا، تو بھائی علم غیب اس معنی میں تو نبی کے پاس تھا کہ اللہ نے آپ کو بہت سی غیب کی باتیں بتائی ہیں، بہت سی نہیں بھی بتائی ہیں، لیکن کیا اللہ کے برابر علم تھا؟ علم غیب کلی تھا، ہر چیز کا علم تھا، تو وہ کہیں گے ہاں کلی تھا، تو پھر آپ مزید پوچھیں کہ کیا کلی کا کیا مطلب؟ اللہ کو بھی سب کچھ پتا ہے، نبی کو بھی پتا، تو اللہ اور رسول کا علم تو برابر ہو گیا۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں برابر ہو گیا پھر تو میرے بھائی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اور وہ کہیں نہیں اللہ کا علم زیادہ تھا، نبی کا علم اللہ کے علم سے کم تھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں ہے، پھر اس کو فیور دیا جائے گا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جلد بازی نہیں کی جائے گی۔ چلو میرے بھائی ایک منٹ یہ سوال اکیلے میں ملے، ان سے بولے حیا کے خلاف تھوڑا مسئلہ ہے تو ان کو بولے چھپڑ میں ملو۔ استاد جی منت ماننا کیسا ہے؟ منت میں مانے گئے روزے مسلسل، منت ماننا جائز ہے اگر کسی عبادت کی منت ہو، جیسے میرا اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، باقی ہونے کے بعد تو پھر کہہ رہا ہوگا خام خواہ میں نے منت مان لی۔ تو اگر کسی نے زبان سے ایسے الفاظ کہے ہیں، دل میں نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے کتنا پکا عزم کے، زبان سے یہ الفاظ دہرائے تو پھر اس پر یہ اس منت کو پورا کرنا لازم ہے، چاہے کتنی نمازیں کتنے روزے کی ہو سارے کرنے پڑیں گے، لیکن حدیث میں منت ماننے کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ کام نہ کیا کریں، ویسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا کریں۔ منت ماننے کو پسند کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کو چیلنج ہے، اے اللہ میں روزے رکھوں گا بشرطے کہ تو میرا یہ والا کام کر دے، نہیں کرے گا تو جاؤ ہم بھی نہیں رکھ رہے روزے، یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ میاں سے بارگیننگ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ تو میرا کام کر دے، میں رکھوں، میں تو محتاج ہوں، بس کر دے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو لوگ صدقے کی منت مانتے ہیں نا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے کنجوسوں کا پیسہ نکالتے ہیں، ویسے کم بختوں کو کبھی صدقے کی توفیق نہیں ملتی، تو اللہ کہتے ہیں اس کا کام اٹکا ہوا ہے، یہ منت مانے گا میں کام کر دوں گا تو اس بہانے اس کی جیب سے کنجوس سے پیسہ نکلے گا، تو ویسے ہی نکال دیا کرو یار پیسہ۔ تو منت نہ مانا کریں، کیونکہ بعض دفعہ اتنی گاڑی منتیں مان لیتے ہیں وہ زندگی بھر کے لیے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اور منت کا پورا کرنا واجب ہے، منت کو پورا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔
تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں، ویسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اور جب کام ہو جائے تو خود اپنی خوشی سے جو صدقہ خیرات ہو، جو رکعت نمازیں ہو، جو روزے ہو، شکرانے کے کر لیا کریں. سمجھتے ہو؟ جی میرے بھائی بس 2 سوال اور لے لیتے ہیں. جی ہاں، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہونے کی کوئی نشانی؟ دیکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ جب انسان قبول کرتا ہے نا، دل ہلکا ہو جاتا ہے. جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا. تبھی قرآن کہتا ہے یجید اللہ غفور الرحیمہ. عجیب الفاظ ہے قرآن کے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی اپنی جان پہ ظلم کرے گا یا کوئی گناہ کرے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، یجید اللہ غفور الرحیمہ، اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. اتنی مزے کی آیت ہے نا یہ، اتنی مزے کی آیت. کوئی 4 لڈو کھا لینا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ کی قسم اس آیت کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو گناہ کر دے پھر وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا. اللہ نے کہا نا معاف کرنا کے لفظ نہیں، یجید اللہ غفور الرحیمہ، وہ اللہ کو پائے گا، محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ نہ کرے آپ نے مجھ سے مانگ لیے، کیونکہ میں بعض دفعہ مثال دیتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں اچھا آپ قرضے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ نہ کرے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھ سے مانگ لیے اور اتفاق سے میں بڑے جوش میں تھا، صحابت اتفاق سے جوش مار رہی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے بھائی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے میرے گھر آنا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ موٹیویشن نہیں ملتی. ایک اسٹائل یہ ہے بھائی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو جب ضرورت پڑے میرے گھر آنا، جب تم آؤ گے بیل بجاؤ گے تو تم ایک سیٹ اور سخی کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہیں پتا چلے گا کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے. کر لی لینا خدا کے لیے ایسا چیک کرنے کے لیے، مثال دے رہا ہوں میں. یہ اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے. ابے جب ضرورت ہو آنا، گھبرانا نہیں، جب مانگے گا نا پتا چلے گا کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے، کسی اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا جس سے گناہ ہو گیا وہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں اس آیت میں کہا کہ میں معاف کر دوں گا، نہ اللہ کہتے ہیں وہ محسوس کرے گا، پائے گا کہ جس کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ معاف کرنے والا نہیں بلکہ انتہائی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یجید اللہ، پائے گا وہ. تو یہ محسوس اکثر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس محسوس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنا کام. گناہ ہو گیا بس گڑ گڑا کے توبہ کر کے اس کو بھول جائیں. اب یہ نہیں کہ محسوس چیک کرتے رہیں کسی کے محسوس ہو رہی ہے، یہ وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے. وہم سے بچانا ہے اپنے آپ کو. آپ کی ذمہ داری تھی گڑ گڑا کے توبہ کر لینا، توبہ کر لیا، کر لی، اب اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو، تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا ہے تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ، پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سبت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا، جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے، اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ، بولو نا، ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں
تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار, اس کو تھک جاتا ہے نا کان, یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا, چلنا. چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں, بولتے بولتے تھک گیا, تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے بات. دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوا ہے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع. کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے.
وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی، خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو، کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے، اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے، لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تم اسباب اختیار کرتے ہو، لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم، کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا، وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے، دن بھر کے خیالات ہیں، ابے یہ آیا تھا، یہ ہوا تھا، دوسری شادی، تیسری شادی، میرے بیان کسی نے سنے ہو، ٹھیک ہے نا، شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں، وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی، اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں، اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں، اس کے جو لنک ہے نا، جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو، یہ دنیا سے آ رہی ہے نا، یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں، ساری تاریں، پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی، بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو، ہل کے نہ دے رہا ہو، پولیس بلا لی، بیٹا ہٹ جا یہاں سے، نہیں ہل رہا ہو، تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں سے پاور کھینچ دو، پاور ہی نکال دو، ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا، ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا، یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے؟ تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے، نہ چائے پینے سے، نہ چرس پینے سے، ہیروئن پینے سے، نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے، اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، بیگم کیا باتیں کر رہی ہے، کس کی غیبتیں کر رہی ہے، گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے، جا کیوں نہیں رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل، اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتے ہیں کیا، اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا اگر تو سو رہا ہے بھائی؟ کہتے چپ جاؤ میں کیا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا، گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے، تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں، کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب، نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا، غرق ہو کے سونا، بے ہوش ہو کے سونا، یہ والا سونا کون سا سونا ہے؟ جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا، تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں، 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے، سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون
نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے, تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا. تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے, تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے, رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں.
میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے ہیں یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی, یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے, یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی. ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں, ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں, تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی, پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے, تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں, اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. اور جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا ہم لوگ, کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہماری بھابیاں ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں, یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو, اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو
ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں ہیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی؟ ختم.